الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقویٰ کا لفظ اتنا مشہور ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ بھی اس سے واقف ہے، اور دین میں تقویٰ کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ تقویٰ کی تاکید میں قرآنی آیات تو بے شمار ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ تقویٰ کا نمونہ ہے۔ نیز احادیث میں بھی اس کی بہت تاکید ہے۔ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر نہ دنیا کی نجات ہے اور نہ آخرت کی۔ تقویٰ کے معنی ہے ڈرنا اور بچنا، یعنی کسی ایسی چیز سے بچنا جس سے مضرت اور نقصان کا اندیشہ ہو۔ لیکن یہاں تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ سے، اس کے غضب اور عذاب سے ڈرے، اور ہر اس کام سے بچے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو اور اس پر عذاب کا اندیشہ ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی خلاف ورزی سے بچنا تقویٰ کا حاصل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ڈرنا اور بچنا انسان کی بحیثیت ایک مومن ہونے کے نہایت اہم ضرورت ہے، کیونکہ اگر انسان کے اندر بچنے اور ڈرنے کا مادہ نہیں ہوگا تو وہ آخرت میں جہنم کا مستحق بنے گا، اور اس کی دنیا کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا کی زندگی بھی تقویٰ کے بغیر مزیدار نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ملک اور شہر میں جتنا بھی فساد برپا ہے، نا انصافی اور ظلم کا دورہ ہے، کسی کی جان اور مال محفوظ نہیں۔ اخبارات ان کی خبروں سے بھرے پڑے ہیں، اور ایک لفظ کی گونج تو پورے ملک میں سنائی دے رہی ہے، کرپشن کرپشن۔ اور بلا شبہ اس وقت ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ سرکاری حکام بھی دیانتداری سے بھی اپنی ڈیوٹی اور فرائض صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ سرکاری خزانہ جس کے مالک سارے عوام ہے، اور عوام ہی کے ادا کیے ہوئے ٹیکسوں سے اسے بھرا جاتا ہے، خیانت کر کے کھا لیا جاتا ہے۔ صرف سرکاری ادارے ہی کرپشن میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایسے بہت سے لوگ بھی مبتلا ہے جو حاجی اور نمازی ہیں، لیکن ان کو اس بات کی خبر تک نہیں کہ ان کی تنخواہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو مکمل وقت تک دیانتداری سے سر انجام نہ دیں۔ یاد رکھیں، ایسی تنخواہ کھانا جس میں ڈیوٹی نہیں دی گئی حرام خوری کے زمرے میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے حق مار لیے جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے بس میں سوار ہونے کی خاطر اپنی قوت بازو کے بل پر اسے دھکا دیا اور خود بس پر چڑھ گئے۔ یاد رکھیں کہ آپ نے یہ بندے کا حق مارا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم تقویٰ کی تاکید سے بھرا پڑا ہے، اور اسلامی تعلیمات کا لب لباب تقویٰ ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ چکے تو اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے تو اسی کی اطاعت واجب ہے، اور اطاعت ہی کا نام تقویٰ ہے۔ اس کے باوجود آج کل کی میڈیا، ٹی وی، ریڈیو، اخبارات اور رسائل فحش تصاویر اور ناجائز مضامین سے بھرے پڑے ہیں اور تقویٰ کی باتوں سے خالی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔